ہم اس حوالے سے ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو سزا نہیں دے سکتی کہ اسے 60 لاکھ دفعہ یا محتاط اندازے کے مطابق 6 لاکھ یہودیوں کے قتل میں 6 لاکھ دفعہ پھانسی دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ 6 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے ہر یہودی کے بدلے ایک دفعہ اسے قتل کیا جائے۔ اور یہ ہمارے لوگ یہاں پہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں، جی یہودیوں نے چون چون کے مارے سن۔ آپ کو پتہ ہے کیوں مارے تھے؟ صرف ایک وجہ سے کہ یہودی پریکٹسنگ ہے اپنے ریلیجن میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مس فٹ ہیں اس ماڈرن دور میں، داڑیاں رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے، جو کچھ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ یہ پریکٹسنگ ہے، یہ مس فٹ ہیں یورپ میں اور امریکہ کے معاشرے میں، یہی کچھ اس وقت یہودیوں کے بارے میں کانسیپٹ تھا، اس وجہ سے ان کا صفایا کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم کس طرح اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا کاروبار چمکائیں، غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جتنا بائیکاٹ اور مقاطع کر سکے کرنا چاہیے۔ ادنا چیز خرید لیں، ان کی اچھی بھی نہ خریدیں، وہ ظالم ہمیں پوری دنیا میں برباد کر رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ہمیں انہیں عیسائیوں کو بھی کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی فساد ہو رہا نا، اس کے پیچھے یہودی بہت فتنہ پرور قوم ہے۔ ان کے جو پیغمبر ہوتے ہیں مر گئے، بائبل بھری ہوئی ہے، ہر پیغمبر روتا گیا کہ یار تم کیا کرتے ہو، اللہ کا خوف ہی نہیں تمہارے۔ ان کی داستان تو قرآن میں بھی اور تورات میں بڑی ہوئی ہے، سرکش باقی اولاد پیغمبروں کی مگر کوئی کام نیک نہیں۔ اور زمین میں جہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے، کمیونزم کا فتنہ ہو، شرارت، سب یہودی دماغ پیچھے ہو۔ اور یہودیوں نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے بڑھا نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ باقی سب امتوں کو برباد کر دو، ان کے نوجوانوں کو شراب کے عادی بناؤ، ان میں بدکاریاں پھیلا دو، اپنوں کو بچا کر دو، وہ تو چھپ بھی گیا، اب ساری دنیا پڑھ رہی ہے ان کی سازش۔ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی مقدس قوم ہیں، ہم راج کریں گے، باقی دنیا ہماری غلام۔ عیسائیوں کے بھی کوئی خیر خواہ نہیں، عیسائیوں کے تو ہم خیر خواہ ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زیادہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، مریم کو پاک مانتے ہیں۔ یہ ان کے کیا دوست ہے کہ مریم کو زانیہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے ہیں، کہتے ہیں کاذب اور جھوٹا تھا، اس کو ہم نے پھانسی پر چڑھوا دیا۔ ان کے ساتھ کوئی دوست نہیں، صرف یہ عیسائی اندھے ہوئے ہیں ہماری دشمنی میں کہ اپنے دشمنوں سے دوستی کر لی ہے۔ ہم جو احترام کرتے ہیں حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے دشمن بنے ہوئے، حالانکہ دوستی تو ہمارے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہی تھا کہ عیسائی ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے، یہودی دشمنی کرتے تھے۔ بہت شکریہ مولانا آپ کے۔ ان صاحب دوست نے آخیا میں ایک بندے نے سنائی تو انہیں آخیا نہیں یہ کوئی حدیث نہیں، تو شکر ہے میں وہ حدیث جڑی وہ بھی حوالہ دے دیا تو دسیا جاوے کہ علم جڑا انہیں کی سنوارا موسیٰ علیہ السلام دی امت نے۔ یہ صحیح بخاری ہے اور یہ سمجھو فتح الباری دار جو صاحب 7واں جو تے کتاب مناقب الانصار ہے تے 52واں باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ آمن بی عشرۃ من الیہود لا آمن بی الیہود، اس 3941 نمبر۔ ایتھوں تک بیڑا بہ گیا، ایڈی وڈی قوم، خود مدینے دے گرد 3 وڈے وڈے قبیلے، آپ نے فرمایا جے 10 بندے بھی یہود تو میرے مسلمان ہو جاندے، بہتے کوئی نہ تو 10 ہی مینوں من لیندے تے ساری دنیا دے یہود مسلمان ہو جاندے، اسلام ہو جانا۔ ایک کمبخت 10 بھی نہیں منے، ان پڑھا نے من لیا، قریش نے اور ہوران سارے مدینے جڑے امیین کوئی کتاب نہیں سن پڑھ، انہوں نے سینے کھولتے کہ اللہ دا رسول آ گیا الحمدللہ، نال لا لیا، عالم نے ایمان لیا۔ 10 اس میں 7 کیا گیا، 7 نہیں 10، کہ اگر میرے تے 10 یہودی عالم بھی ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے۔ دوسری جگہ فرمایا فی روایت الاسماعیلی جنہوں نے مستخرج بھی وہ آدھا لم یبقى یہودی اللہ السلام، ایک یہودی بھی نہ رہندا جڑا مسلمان نہ ہوندا، مگر یہ 10 بھی نہیں کم بخت ہوئے، چوٹی دے بندے، چھوٹیاں دی گل نہیں کی عام یہودی تے جڑے وہ کلمہ پڑھن دا کی اثر۔ 10 سردار جڑے انہاں دا ذکر کیتا، وہ اگے دسیا بھی ہے کہ کون کون ہے، بیان کیتا انہوں کہ وہ والذی یذرنہم الذین کانوا حین یذر الرؤساء فالیہود، یہ انہوں دا ذکر ابن عجلہ فرماؤندے جڑے اسے یہود دے سردار سی، بڑے عالم سی جنہاں ساری امت ویلی سی، وہ پڑھ لیں دے کلمہ عوام نے پڑھ لینا سی۔ ومن اداہم کان تبع لہم، انہاں تو سوا باقی انہاں دے پیچھے سی، مرید سی، وڈے سی۔ فلم یسلم منہم الا القلیل کہ عبداللہ بن سلام، انہاں چوں مسلمان کوئی نہ ہویا سوائے تھوڑے جڑے وہ بھی عبداللہ بن سلام، باقی جان جایا اپنی مجلساں کم بخت منن، قرآن گواہی دیندہ کہ رسول ہوئے۔ اللہ آندہ اینا پہچانا یارفون کما یارفون ابناء، کوئی تھوڑا بہت شک ہوندہ جتنا اپنے بیٹے نو پہچانن کسی نو مغالطہ نہیں لگتا، اتنا پہچان لیا کہ محمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں خبراں موسیٰ علیہ السلام دے گی۔
عیسیٰ علیہ السلام دے تیجی عجیب بات ہے جدوں مار وقتی اندازہ کتے بن گئے نا دنیا نو اے سنگن لگ پے کہ پیسے آن فتو آن سارے مرید بن نبی نو منیا سانو مریداں شامل ہونا سانو اسی سردار نہیں رہنا ایمان نہیں رہنا صفیہ بنت حیی جڑی بعد اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی بیوی ہے ام المومنین یہ باپ جڑا سی حیی ابن اخطب بنو نذیر دا سردار مدینے دے نال قبیلہ آباد بعد آپ نے جلا وطن کیتا پھر چلا گیا خیبر اتوں ہور کافرانوں میں اکسایا جنگ خندق لی پھر دنیا کٹھی کر کے لیا یہ حیی بن اخطب اور دا پرا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر رہی ہیں کہ مینوں چنگی طرح یاد ہے کہ جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام آئے اللہ تو بالکل ہدایت منگیا کرو جڑا آدھے نا تسی اہدنا صراط المستقیم کئی صوفی آندے کہ تانوں یار ہدایت ہوئی نہیں بے وقوفو تانوں کون سمجھائے بے جنہیں سمجھے نا ہدایت ہو گئی ہن رب دی ہدایت دی لوڑ نہیں اسے وی کافر ہو جانا اللہ نے چھڑ دینا اور جا کے انہیں جہنم لے جانا اللہ دی ہدایت کو ایک مومنٹ یا لمحہ کہ ایک باری ہونی چاہیے وہ قدم قدم تے رہنمائی چاہیے کہ اللہ نال لے کے چلدا چل اس تو علماء نے کی تشریح کی تھی کہ ایک اراد طریق ہے رستہ دکھا وہ پہلا مرحلہ ایک ہے ایثار المطلوب نال نال چلدا جا اور چلاؤں سانو آخری منزل مقصود تک پہنچا اس تو اہدنا الصراط چھوٹی جی دعا کر دے کہ سدھا رستہ دکھا اتنے چلن دی توفیق دے پھر نال امداد کر گمراہ ہون تو بچا کے اسی آخری منزل جڑی جنت ہے وہ پہنچ گئی اتنے ڈیرا لائیے تاکہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا شکر ہے اس اللہ دا جڑا چلاؤں سانو اتنے لیا یہ کوئی ایک ادھے دن کی گل ہے عمر پردہ رولا پل صراط پار کرنے جنت بڑھنا ادوں تک ہدایت چاہیے نہ اسلام لیا سوائے تھوڑا دے وکانا من المشہورین بالریاست الیہود عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ جدوں مدینے آئے اسے اپنے یہودیاں سردار منیا جاتا سی عبداللہ بن سلام یہ خیر بات گل کے تو حضرت صفیہ فرماؤں میرا باپ گیا حیی ابن اخطب وہ پرا گیا جو میں رسول اللہ مل کے آیا تو میں سننی ہاں کہ میرے چاچے نے آخیا بھائی جی کی تہاڈا تبصرہ مل کے آئے کی تہاڈا خیال ہے کی انہوں نے آخیا برا رسول ہوئی ہے جدی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دیتی تو انہوں نے آخیا پھر ساتھ دئیے کیا انہوں نے کہا نہیں جنہ چر جسم جان ہے دی مخالفت کرنا اینوں مار وگنا دلاں تے مہر لگ جانی کہ اپنی سرداری ریاست نہیں چھڑنی چاہیے بے دین ہویا جنگاں لڑیاں حضور نال دفاع کیتا گیا خیبر چ لوگاں نال لیا ماریا گیا حضرت صفیہ پھر نبی علیہ السلام دی بیوی بنی ام المومنین تو فرمایا کہ وہ جڑے چوٹی دے لوگ سی انہاں چوں ورلا کوئی مسلمان ہویا جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہے کچھ اور دے نام ہی لکھے جڑے اسلام نہیں لے ہے گئے سی اسے ومن بنی نذیر ابو یاسر بن اخطب واخوہ حیی بن اخطب وکعب بن اشرف رافع بن ابی الحقیق ومن بنی قینقاع عبداللہ بن حنیف وفنحاس ورفاع بن زید ومن بنی قریظہ زبیر بن باتیہ وکعب بن اسود شمویل بن زید فہؤلاء لم یثبت اسلام واحد من انہاں چ ایک دا بھی اسلام ثابت نہیں ہوا یہ نہیں مسلمان ہوئے عبداللہ ہی ہویا باقی نہیں ہوئے اے حضور نے فرمایا 10 بھی کلمہ پڑھ لیں گے نا سردار تے دنیا کوئی یہودی نہ رہ جاتا سارے اسلام لے آتے نہیں ہے وکان کل منہم رئیسا فی الیہود ولا اسلم لتبعوا جماعت من فرمایا یہ سارے سردار سے جے سارے کلمہ پڑھے پیچھے جماعت لگ دی فیحتمل ان یکون المراد تو ابن حجر فرماتے میرا خیال ہے کہ 10 یہ ہوئی مراد ہے جنہوں دی حضور نے گل کی تھی کہ 10 یہودی بھی اگر میرے تے ایمان لے آتے تو چلو یہ سلیم صاحب دا سی بہت اچھا ہویا حوالہ ہونا چاہیے یہ ہوئی میں تو ہر ایک تو توقع رکھنا اگر میرے کو کوئی لگتا سی ہوئی حوالہ نہیں پوچھ لیا کرو تاکہ وہ نویں سرے تو دی تحقیق ہو جائے اور صحیح جڑی چیز وہ درج ہو جائے تو آپ نے فرمایا کیو فریسیو تب یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیر فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے عوام نے کیا لوگو گل سن لو تو کھانا کہا وہی حضرت صاحب بات کر دے انہاں دی شکل بہت شیطان ہے انہاں دنیا نوں دین دے ڈاکو ہوا کہ دوسرے لوگ بھی انہاں ڈاکہ نہیں مار دی فقیر فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھیں وارث کہوں دے بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل ملا اور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے ہیں جو مسئلہ دسن تورات انجیل دا وہ کرو عمل نہ انہاں جو کہے صرف گلاں کرنے والے عمل انہاں دا کوئی نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں لیکن آپ انہیں ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے لوگوں نے شریعت دے بڑے مسئلے دسن گے دین آندا دین آ ایڈی ایڈی پنڈ بن کے انہوں نے تونا توڑ دیں گے آپ آکھو انگلی یہ تھلے ڈاؤ وہ بھی نہیں آپ رائی عمل نہیں خلق خدا لی سختیاں پیدا کریں گے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر دیں ہزاراں سال پہلا علماء دا حال ہے کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اپنے پھندنے بڑے بناتے جڑے اتنے پٹیاں بن دے جنہاں تے کلمے لکھے آندا بڑے بڑے انہوں نے بنوائیاں یا تے اپنے
پھندنے بھی ٹوپیاں دے بنائے، وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کورشن نات اور آدمیوں سے ربی چلانا پسند کرتے۔ یہ غرور بڑھیا بھی جتنے اسی جائیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہونے سانوں کرسیاں تے بٹھاؤ، ہر انہوں کا یہ ہے کہ بالکل دین دے نیڑے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ فرمایا نہ تسی خود بہشت وڑتے دے، نہ جڑا کوئی جانا چاہتا انہوں جان دیں دے، بہانیاں تے ٹھگیاں نہ گلاں سڑا کے رسالے چھاپ کے دین دا رستہ روک دے۔ سورہ توبہ جو اللہ آندا یہ سدون عن سبیل، اے مال ہڑپ کر دے لوگوں دے فتوے دے کے اور لوگوں نے دین دے رستے تو روک دے۔ تم پر افسوس اے فقیر فریسیو، اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دوجیاں نہ تمہیں سزا زیادہ ہونی ہے، بیواں عورتوں دے مکان تسی ہڑپ کر رہے جے بہانیاں نہ اور روندیاں رہ جائیں۔ میرے سامنے ڈاکٹر صاحب سے مسجد مرے شرک پور کا مکان عالمہ نے کھا لیا، آنا نہیں دیتا۔ اس تو عالمہ کا کی ہے؟ فرمایا بیواواں دے مکان نکل جاندے جی تے لوگاں نوں وکھاؤنی نمازاں لمبیاں کر دے، زیادہ عذاب تو ہونا۔ تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ۔ اپنے مرید بناؤ لیے چڑھ دے لیں دے پھر دے کو پھنس جائے، بیعت کر لے، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ جب وہ مرید ہو گیا انہوں ایڈا بیڑا دوب دے جی تسی دے دوزخ جانا، دگنا دوزخی بنا کے چھڑ دے جی۔ نمازاں تک انہوں نے چھڑا دی، ایسے پی ٹکرے روزے چھڑاتے، کیڑی بات ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے ظاہری خشک باتاں، اس تو دین دے پردے ٹھگ۔ تو چلو حوالہ مکمل ہو گیا۔